السلام علیکم ناظرین، 94 نیوز ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کا میزبان میاں ندیم احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جناب افتخار خان صاحب، CEO ایجوکیشن فیصل آباد۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے 94 نیوز چینل کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ بہت شکریہ جی۔ سر، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اس کا آغاز کیا، آپ کی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ ظاہر ہے آپ نے زندگی کے مختلف نشیب و فراز بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ اسکول سائیکل پر بھی جاتے ہوں گے، اور آپ آہستہ آہستہ اس وقت فیصل آباد کا جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر جو فیصل آباد ہے، اس کے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا، کتنی تعلیم حاصل کی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سر بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ گئے وقتوں کی بات ہے جب میں پہلی دفعہ گورنمنٹ مڈل سکول موڑ چک 48، یہ آج کل ڈسٹرکٹ ننگانہ میں ہے، ان دنوں یہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں تھا، وہاں پہ گیا۔ میں غریب اپنے استاد محترم کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس وقت گو کہ میری عمر تھوڑی سی زیادہ تھی، لیکن آج بھی وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، چلے ان کی عمر 8-6 سال لکھ دیتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے آج جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کوئی 8.25 سال میری عمر بنتی تھی۔ یہ 6 سال اور 8 سال کا جو ڈفرنس ہے، یہ اصل میں فاصلے کا ڈفرنس تھا۔ اسکول میرے گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پہ ہے۔ پھر سردیاں اور گرمیاں، ایک کنسیپٹ یہی تھا کہ جی بچہ اس قابل ہو جائے کہ یہ خود سے چل کے جا سکے۔ جو سائیکل والا آپ نے بتایا وہ تو کسی کو دیکھنے کو ملتی تھی۔ مجھے یاد ہے سب سے پہلی سائیکل میرے گاؤں میں میرے چچا نے لی، کسی کو مانگنے سے بھی نہیں دیتے تھے۔ صحیح۔ تو ہمیں تو بڑی دور کی بات ہے، تو ہم چل کے پیدل جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو پھر ہی جائے اپنا۔ جی جی۔ تو 8-8.25 سال کی عمر میں میں نے اپنی تعلیم کا جو سفر تھا اس کا آغاز کیا۔ سر، آپ نے کہاں تک ایجوکیشن حاصل کی، پھر کیسے ایجوکیشن میں آپ کیسے آئے؟ میں مڈل میں نے اس گاؤں سے کیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر میں ہائی کلاسز کے لیے سانگلہ ہل میں چلا گیا۔ سانگلہ ہل بھی ظاہر ہے ہمارے سے دور تھا، ہم جلدی اٹھتے پھر چلے جاتے۔ FSC کے لیے میں سائنس کالج آیا فیصل آباد میں، یہاں میں نے بورڈنگ جوائن کی۔ BSc میں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے کی۔ یہاں میں بورڈر کے حیثیت سے نہیں رہا، بلکہ میں ڈیلی بیسس پہ آتا تھا اور واپس چلا جاتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو فجر کی اذان ہوتی تھی وہ ہم تقریباً کوئی 1-1.25 کلومیٹر فاصلہ طے کر چکے ہوتے تھے۔ تو فجر کی اذان شروع ہوتی اور جب کتے بھونکتے اور وہ جو حویلی راستے میں آتی تھی تو وہ کہتا کہ بھئی اٹھو ہن تے پٹھانا دا منڈا بھی آ گیا۔ تو وہاں سے پھر ہم نکلتے۔ پہلی گاڑی 5:45 بجے آتی تھی ہمارے اسٹاپ پہ سانگلہ ہل سے شاہکوٹ کے لیے۔ تو 5:45 بجے والی ہم گاڑی اپنا وہاں سے لیتے، شاہکوٹ آتا میں، شاہکوٹ سے پھر بیٹھ کے فیصل آباد سے پھر آگے اپنا بعض اوقات میں لاری اڈا سے پیدل چلتا جی جی گورنمنٹ کالج کے لیے، اور بعض اوقات ہم بس پہ بیٹھ کے پھر گورنمنٹ کالج چلے جاتے۔ آج کل تو بائی پاس سے اپنا ٹرانسپورٹ جا رہی ہے، ان دنوں یہ شہر کے اندر سے جاتی تھی۔ اور وہیں سے پھر گورنمنٹ کالج سے پیدل نکلنا جھنگ بازار، اور وہاں سے گاجریں لینی اور کھاتے کھاتے لاری اڈا تک، اور پھر بس پہ بیٹھ کے واپس۔ 89 میں نے یہاں سے BSc کی۔ پھر میں اپنا پنجاب یونیورسٹی گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں میں نے ماسٹر کیا جیوگرافی میں، یہ MSc کی ڈگری تھی وہاں سے۔ اور اس کے بعد میں نے پیرلل ساتھ میں جو B.Ed ہمارا ایجوکیشن کے لیے ہوتا ہے وہ پیرلل کیا۔ جب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اوپن یونیورسٹی کا میں پیرلل اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ دونوں ڈگریز میری تقریباً برابر ہی اپنا ہوئی۔ وہاں سے پھر میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے آج کل، ان دنوں یہ کارپوریٹ لا اتھارٹی تھا، وہاں ایک ہی پوسٹ پورے پاکستان میں اسسٹنٹ کی آئی، تو اس پہ میں نے اپلائی کیا۔ فارچونیٹلی میں وہاں پہ بھی سکسیزفل رہا، اور کوئی 9 مہینے کے کم و بیش میں نے وہ جاب کی۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ جو تھی وہ کمیشن کی طرف میں لانچ ہوئی، ساتھ میں لیکچرر کی پوسٹیں آئیں۔ میں چونکہ میرے پورے خاندان میں ماموں
میرے جو انگلش کے پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج جہلم میں، تو ان کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا جی ایجوکیشن میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ اکلوتے ہی تھے، تو اکلوتے ہونے کی حیثیت سے ان کو پھر پریولیج بھی زیادہ ملتا تھا کہ جی واحد ایجوکیشنسٹ ہے، باقی فیملی میں اور اپنا پروفیشنس کے لوگ تھے، تو میں نے ان کو اپنا رول ماڈل لیتے ہوئے میں نے کہا جی ایجوکیشن میں جانا چاہیے، تو میں نے یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا جو تھا ایگزام وہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا کہ جب میں انٹرویو دے کے باہر نکلنے لگا تو ایک سوال جو کنوینر تھے اس پینل کے، انہوں نے کہا جنٹل مین ہم آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، آپ کوئی ایسی ایک خوبی اپنے اندر بتا کے جائیں جس کی بیسس پہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ اس پینل کے اندر میری اپنی ایک پروفیسر بھی موجود تھی، اس نے میرے سے 2 سوال کیے، ایک پہ انہوں نے میرے سے ایگری کیا، ایک پہ ڈس ایگری کیا، اینی ہو، تو ان سے بھی کہا گیا کوئی اور سوال آپ نے ان سے پوچھنا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا اپنا جانا پہچانا بچہ ہے، اس سے میں اور سوال نہیں پوچھنا چاہتی۔ تو بہرحال وہ سوال میرے سے جب کیا گیا تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ جی دیکھیں سردیوں کے موسم ہے، اور اس سردیوں کے موسم میں اندر آپ نے کم و بیش اے سی بھی چل رہا تھا، بہت زیادہ سردی نہیں تھی لیکن اے سی چل رہا تھا، تو چلڈ موسم میں بھی آپ نے میرے پسینے نکال دیے۔ بہت سارے سوالات کے جوابات میں آپ کو نہیں دے پایا، چند سوال ہیں جن کے میں نے آپ کو جواب دیے ہیں، لیکن اگر آپ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی خوبی بتائیں تو میں آپ کو یہ ضرور ایشورنس دے کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے آپ کو فیس کر لیا جہاں پہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ میں اپنے استاد سے پوچھ سکتا ہوں، نہ میں کتاب کنسلٹ کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور ریسورس یوٹیلائز کر سکتا ہوں، تو میں یہاں اگر آپ کو جواب دے سکتا ہوں کہ مجھے نہیں آتا، تو یقین مانیے گا، یقین رکھیں آپ کہ اگر آپ مجھے سلیکشن دیتے ہیں تو میں اپنے بچے کو بھی یہی جواب دوں گا کہ آج مجھے نہیں آتا۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ اگر مجھے آتا ہوگا تو میں انہیں بتاؤں گا، اگر نہیں آتا ہوگا تو میں معذرت کر لوں گا اور اپنے اساتذہ کو کنسلٹ کروں گا، کتاب کو کنسلٹ کروں گا، اور اگلے دن جا کے ان کو پھر بتاؤں گا کہ یہ اصل چیز یہ ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ اپنا جواب اپنا مکمل کیا تو مجھے آج بھی وہ چہرہ یاد ہے، اس نے اسمائل دی اور کہنے لگا کہ جی آپ اپنی تیاری کریں، ہم آپ کو اچھی خبر جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیں گے۔ شام کو میں واپس آیا تو چونکہ میری پروفیسر بھی اندر موجود تھی، تو ہال پورے میں پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتا تھا، تو پورے ہاسٹل کے اندر یہ خبر گرم تھی کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے فیوچر میں بھی انٹرویوز چلنے تھے، پہلے بھی تھے میرے سے، تو یہ ٹوٹل 7 سیٹیں تھیں ان وقت اس ٹائم جو اپنا ایڈورٹائز ہوئی تھی، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان 7 میں سے میں میرٹ میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ سر ہمارے نوجوان کو کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کوئی ایسی کی بتائیں ہمارے یوتھ کو کہ وہ بھی ایک کامیاب انسان بن جائے۔ دیکھیں جی، میرے جو پروفیسر تھے جیولوجسٹ تھے، میں نے ان سے بہت زیادہ لرن کیا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ دریا کو روکا نہیں جا سکتا، اور اگر بیٹری کے اندر کرنٹ ہو تو سپارک کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جی یا تو آپ سسٹم کو چینج کر دیں یا آپ سسٹم کے ساتھ بہنا شروع کر دیں۔ یہ مثال وہ اکثر اس لیے دیتے تھے کہ ہمارے ہاں ڈیول لینگویج تھی، اردو میڈیم کے بچے بھی تھے اور انگلش میڈیم کے بچے بھی تھے۔ پبلک سروس کمیشن میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپیئر ہوتے ہیں، پیپرز دیتے ہیں یا آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں، تو موسٹلی انگلش میڈیم میں اپنا وہ ساری چیزیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جنٹل مین جب آپ نے پیپر انگلش میڈیم میں دینا ہے تو پھر یہاں آپ اردو میڈیم کو کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ تو یہیں آپ اپنا انگلش میڈیم میں چلیں، کیونکہ آپ کا سسٹم آپ کو آگے الاؤ نہیں کر رہا اردو میڈیم کو، تو یا تو آپ سسٹم کو چینج کر دیں یا پھر آپ اس دھارے میں جائیں جو باقیوں کا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جو میں ایڈوائس بھی کرتا ہوں، بچہ کچھ بھی پڑھے جی اسے پڑھنے دیں۔ ہم عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جی ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ جی بچہ ناول پڑھ رہا ہے، بچہ جی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، ہم اس کو وہاں سے ڈسکریج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اپنی ٹیکسٹ کی کتاب پڑھو۔ اس سے وہ بچہ بعض اوقات اپنا جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے، وہ دور چلا جاتا ہے ریڈنگ سے۔ جی تو جو ریڈنگ کی ہیبٹ ہے وہ اس میں نہیں آتی ہے۔ ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے وہ وقتی طور پہ تو آپ کو شاید لگتا ہو کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے،
لیکن فیوچر میں اگر اس کی ریڈنگ کی ہیبٹ ہے تو فیوچر میں بھی وہ بہت ساری کتابیں اپنا جو ہے وہ پڑھے گا، اس کی ریڈنگ کی ہیبٹ بہتر ہوگی۔ عام بچہ ایک کتاب کو اگر 1 مہینے میں پڑھتا ہے تو جس کی ریڈنگ کی ہیبٹ ہے وہی کتاب ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتے میں پڑھ لے یا وہ چند دنوں میں پڑھ لے۔ تو سیکنڈلی آپ نے جو کتاب سے ایک دفعہ آپ نے لرن کر لیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پے ضرور کرے گا۔ تو میری تو یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھنے کے اوپر لگایا جائے کہ جی آپ ریڈ کریں، جتنی زیادہ کتابیں آپ ریڈ کریں گے اتنا ہی آپ سکسیزفل سٹیزن ہوں گے۔ سر آج آپ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم چاہیں گے کہ استاد میں کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ایک استاد ہو، لوگ بچے جو ہیں اس کو کاپی کریں؟ پیار سے بڑھ کے تو اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اگر تخلیق فرمایا تو اس کے پیچھے میرا خیال ہے جو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں حبیب خدا کا یہاں پہ تشریف لانا جو ہے وہ ایک مقصد تھا۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ پیار کے اوپر چلتی ہیں۔ دیکھیں آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا، انہوں نے کون سا اپنے بچوں سے کوئی کل کلا کو کچھ لینا ہے۔ ہم یہاں پہ وقتی طور پہ انسان کا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ وابستہ ہے، جانوروں کا ایک دوسرے سے کیا انٹرسٹ وابستہ ہے، پرندوں کا تو کوئی انٹرسٹ وابستہ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ خون جگر دے کے ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو پیار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ بچے کو پیار کے ساتھ اپنا ٹیچ کرتے ہیں تو یہ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ دوسری بات اکثر اپنا ہم بھی سنتے ہیں، میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اپنا بچہ سمجھ کے اگر آپ پڑھاتے ہیں، اگر آپ سامنے بیٹھے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ جو اسے سکھانا چاہیں گے، جس طرح کا آپ اسے بنانا چاہیں گے وہ یقیناً بنے گا۔